السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جی کے سیشن میں آج ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر 33 اور اسلامک اسٹڈیز کا جو سبجیکٹ ہے اسی سے ریلیٹڈ انفارمیشن پہ آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے، دا فرسٹ پرسن ٹو بی پٹ ان ٹو ہیل، جہنم میں سب سے پہلے کس شخص کو ڈالا جائے گا؟ اس شخص کو جس نے سب سے پہلے دنیا میں جو ہے وہ مرڈر کیا تھا، یعنی قابیل، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ شیس علیہ السلام واز دا ینگسٹ سن آف حضرت آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی تھے، اور حضرت آدم کے ٹوٹل کتنے بیٹے تھے؟ 20۔ ان میں سے شیس علیہ السلام جو تھے وہ سب سے چھوٹے، سب سے ینگسٹ تھے، اور سیکنڈ پروفٹ بھی جو ہیں وہی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 130 سال تھی جب شیس علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انڈیا سے مکہ تک کا جو سفر ہے وہ پیدل کیا، چلتے گئے، اور مکہ جا کے جو ہے پھر انہوں نے حج ادا کیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا، ان کو روح البیان کہا جاتا ہے۔ روح البیان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو تقریباً 1,00,000 زبانیں جو ہیں وہ آپ بول سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے۔ ابو البشر بھی آپ کو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بشر کہتے ہیں انسان کو، ٹھیک ہے، آدمی کو، تو ابو البشر یعنی انسان کا یا آدمی کا باپ، کیونکہ آپ علیہ السلام جو ہے ان کو تمام انسانوں کے باپ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے انہوں نے زمین پر سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ کنسٹرکٹ کی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہائٹ ہے نا وہ بہت زیادہ تھی، 90 فیٹ۔ آج اگر ہم نارمل ایک ہیومن بینگ کی ہائٹ دیکھتے ہیں تو نارمل 5'7" یا بہت زیادہ جو ہے وہ 6 فیٹ ہائٹ جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کی ہائٹ 90 فیٹ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اگر دیکھیں تو 950 ایئرس، 950 سال کی عمر تھی آپ کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اگر قبر مبارک کی بات کی جائے تو سعودی عربیہ میں ہے۔ سیکنڈ پروفٹ کون تھے؟ حضرت شیس علیہ السلام، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے ینگسٹ بیٹے تھے۔ شیس علیہ السلام جو تھے ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 912 سال، 912 ایئرس۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کو کتنے سال کی عمر میں جو ہے وہ نبوت سے نوازا گیا تھا؟ 40 ایئرس۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی انہوں نے تیار کی تھی، جو بوٹ بنائی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ آرک، ٹھیک ہے، یہ نام بھی جو ہے وہ ایم سی کیوز میں پوچھ لیتا ہے۔ تو وہ کتنی لمبی، کتنی چوڑی تھی؟ اس کی لینتھ تھی 400 یارڈس اور اس کی ویڈتھ تھی 100 یارڈس۔ آرک آف نو اسٹاپڈ ایٹ، اب یہ جو کشتی تھی یہ کہاں پہ جا کے رکی تھی؟ جودی ماؤنٹین، جسے کوہ جودی بھی کہا جاتا ہے، اور ایم سی کیوز میں وہ پوچھتا ہے کہ یہ کس کنٹری میں موجود ہے، تو یہ ٹرکی میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے انہوں نے کتنی سال جو ہے وہ تبلیغ کی تھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کی؟ 950 ایئرس۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو امت تھی، جو لوگ تھے، جو قوم تھی، وہ 5 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب یہ ایم سی کیوز بھی جو ہے وہ کافی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے کہ ان کی قوم جو ہے وہ کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ 5 کی۔ اور ان کی قوم کو جو ہے وہ کس چیز کا عذاب دیا گیا تھا؟ سیلاب۔ سیلاب جو ہے وہ طوفانی بارشیں اور وہ جو پانی آیا تھا اس سے ان کی قوم کو جو ہے وہ غرق کیا گیا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے کے، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین لے کے آئے تھے، تو ان لوگوں کو لے کے آپ اپنی کشتی پہ سوار ہو گئے تھے۔ پھر آپ نے ایک پرندے کو بھیجا تھا کہ وہ جا کے کسی زمین کی تلاش کرے، تو وہ کون سا پرندہ تھا؟ پجن، کبوتر۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کو کس سائڈ پہ، کس ایریا میں بھیجا گیا تھا؟ عراق۔ عراق کا پرانا کیا نام ہے؟ میزوپوٹیمیا۔ 2242 ایئرس کے بعد، یعنی حضرت آدم کے اتنے سال بعد جو ہے وہ طوفان نوح آیا، اور اس طوفان میں جو ہے باقی تو سارے لوگ غرق ہو گئے، لیکن کتنے لوگ جو تھے وہ آپ علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے؟ 80 پیپل۔ ڈیوریشن آف اسٹارم، اس طوفان کا کتنا دورانیہ تھا؟ 6 منتھس، اور 6 مہینے تک جو ہے وہ آپ کی کشتی اس طوفان میں رہی۔ ٹوٹل جو ٹینیور ہے آپ کا، جو لائف سپین ہے وہ کتنا ہے؟ 950 ایئرس۔
حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کے مختلف القاب ہیں، ان کو کیا کیا کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہے نجی اللہ اور دوسرا ہے شیخ الانبیاء۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک اور ٹائٹل دیا جاتا ہے ابو البشر ثانی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک دفعہ جو تھا حضرت آدم علیہ السلام کے جو تھے ان کو ابو البشر کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کے بعد جو ہے وہ پھر ساری دنیا لوگ وہاں پہ جو ہے وہ پیدا ہوئے، اس طرح دنیا پہ جو ہے وہ لوگ آئے۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، سیلاب آیا، تو سارے لوگ جو تھے وہ تباہ ہو گئے تھے۔ دوبارہ سے وہی صرف لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہی جو ہے وہ ایک زمین پہ جا کے پہنچے، اور ان سے جو ہے وہ دوبارہ سے ساری دنیا کا آغاز ہوا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ آفٹر طوفان نوح کون سا سٹی جو ہے وہ آباد ہوا تھا؟ خسران۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ اب نیکسٹ نبی جو ہیں ہمارے پاس، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے جب آگ میں پھینکا گیا تھا تو کس نے آرڈر دیا تھا؟ نمرود نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کی نیت کی تھی تو کس مقام پہ ان کو لے کے گئے تھے ذبح کرنے کے لیے؟ منا کے مقام پر۔ ابراہیم واز بورن ایٹ عمر۔ اب عمر ایک علاقہ ہے جو یوفریٹ عراق کا علاقہ اس کے قریب موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو کس علاقے کی طرف موو کرنے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ پیلسٹائن، فلسطین کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو فرسٹ وائف تھیں ان کا نام تھا سارہ۔ اب حضرت سارہ جو تھی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیوی، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت ابراہیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سارہ نے پھر حضرت ابراہیم کو کہا تھا کہ آپ جو ہے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ پھر حضرت ہاجرہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیکنڈ وائف تھی، اور ان سے نکاح جو ہے وہ حضرت سارہ کے کہنے پر ہی کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کی جو قوم تھی ان پہ کس چیز کا عذاب نازل کیا گیا تھا؟ مچھروں کا عذاب۔ اور آپ نے یہ پورا واقعہ جو ہے وہ سنا بھی ہوگا کہ جو نمرود بادشاہ تھا اس کے ناک میں مچھر ہی گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اگر ہم ٹائٹلز دیکھیں تو ان کا ٹائٹل ہے خلیل اللہ۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، تو اللہ کا دوست، یہ ان کا ٹائٹل ہے، اور ساتھ میں ان کو فادر آف پروفٹس بھی کہا جاتا ہے اینڈ آئیڈل ڈسٹرائر، کیونکہ انہوں نے بت جو ہیں ان کو تباہ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ 175 ایئرس۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کہاں پہ ان کی قبر مبارک ہے؟ وہ کہاں پہ دفن ہے؟ یروشلم میں، ہیبرون کے مقام پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نئی چیز جو ہے وہ انوینٹ کی تھی، وہ ہے کوم، کنگھی، جس سے ہم بال بناتے ہیں۔ اب جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے اس دنیا میں اپنی قوم کی طرف، اسی وقت پہ ایک اور نبی بھی تھے، وہ تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ریلیشن کیا تھا حضرت ابراہیم کے ساتھ؟ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بھائی کے بیٹے تھے حضرت لوط، یعنی کہ حضرت لوط کے چچا یا تایا، کیونکہ یہ تو نہیں بتایا کہ بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کے بیٹے تھے، تو انکل لگتے تھے حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا تو وہ کتنے دن اس آگ میں رہے تھے؟ 40 دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام بھی جو ہے وہ MCQs میں پوچھ لیتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے 2 نام جو ہیں وہ مینشن کیے ہیں، ایک ہے تیرا اور دوسرا ہے آزر۔ اب کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تیرا ہی تھا۔ جو آزر ہے، سم ٹائمز جو ہے کچھ علماء کرام نے کچھ جگہوں پہ یہ لکھا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے انکل تھے، چچا یا تایا تھے، اور کچھ کتابوں میں جو علماء کرام ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے اسٹیپ فادر تھے، لیکن جو آپ کے صحیح والد تھے ان کا نام تیرا تھا۔ نیکسٹ ہے گریو آف لوط۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں ان کی قبر مبارک عراق میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے یہ
عراق میں نہیں بلکہ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ پیلسٹائن میں ہوئی اور ہیبرون کے مقام پہ جو ہے ان کو دفنایا گیا، بالکل اسی مقام پہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دفنایا گیا ہے۔ اب اسی وجہ سے جو پیلسٹائن ہے نا اس کو لینڈ آف پروفٹس بھی کہا جاتا ہے۔ ہم مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو زیادہ تر یہی مینشن کیا گیا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے مختلف ریجنز میں وہیں پہ ان کی قبریں ہیں، وہیں پہ ان مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا گیا تھا۔ لوط واز میٹرنل گرینڈ فادر آف ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ؟ وہ حضرت ایوب کے نانا تھے، میٹرنل گرینڈ فادر تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام رہتے کس علاقے میں تھے؟ اور جو ہے وہ میزوپوٹیمیا کا ایک علاقہ ہے، اور میزوپوٹیمیا کا کرنٹ نیم کیا ہے؟ عراق۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کی والدہ کون تھی؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ ان کو ابو العرب کہا جاتا ہے۔ ان کی مدر کا نام حضرت ہاجرہ، اور اسحاق جو تھے نا یہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق جو تھے انہوں نے مسجد اقصیٰ یہ بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے اس کی باؤنڈری جو آؤٹر وال ہے وہ کنسٹرکٹ کروائی تھی۔ اور حضرت اسحاق جو ہیں ان کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جیوز کی طرف، یہودی جو ہیں ان کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر کی تھی، اور تعمیر کے وقت جو ہے جب تھوڑی بلندی پہ اینٹیں یا پتھر لگانی تھی تو پھر جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھے ہوئے تھے نا وہ پتھر تھوڑا بلند ہو گیا تھا، تو اس پتھر پہ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پاؤں مبارک ہیں ان کا نشان ہے۔ ابراہیم واز فرسٹ پرسن ٹو سرکمسائز ہمسیلف اینڈ ہز سن، یہ مطلب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے اس دنیا پہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے سے خود کو کٹ آف کیا تھا، یعنی کہ خود کو علیحدہ کیا تھا۔ ہاجرہ دا وائف آف ابراہیم واز ڈاٹر آف فیرو آف ایجپٹ، ایجپٹ کا ایک بادشاہ تھا، اس کی یہ بیٹی تھی حضرت ہاجرہ۔ ایم سی کیوز میں کافی دفعہ یہ کویسچن انہوں نے رپیٹ کیا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے عمر مبارک کتنی تھی؟ 86 ایئرس، 86 سال آپ کی عمر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب حضرت اسماعیل چھوٹے تھے تو حکم دیا کہ تم اپنی فیملی کو لے کے اپنے خاندان والوں کو لے کے جو ہے وہ مکہ کے اندر ایک ویلی ہے باتھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ چلے جاؤ۔ تو وہاں پہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑ کے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جارڈن کی طرف جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، یہ خواب جو ہے وہ کافی دفعہ حضرت ابراہیم کو آیا تو وہ پھر قربانی کرتے تھے، کبھی کسی چیز کی، کبھی اپنی بہت زیادہ جو پسندیدہ چیز ہوتی اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خیرات کر دیتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن آپ نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ وہ آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب چیز تھی، کیونکہ اتنی زیادہ دیر دعائیں کرنے کے بعد 86 ایئرس کی عمر میں جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی نیت کی تو اس کے مطلب کہ اس کے تحفے میں، اس کے اجر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی نا ان سے ایک اور بیٹا عطا کیا تھا جب حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی اس وقت عمر 90 سال تھی، اور اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ اسحاق، ٹھیک ہے۔ ابھی اوپر جو ہم نے ڈسکس کیا کہ اسحاق جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے اور ان کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جیوز کی طرف بھیجا گیا تھا۔ فرسٹ وائف جو تھی حضرت ابراہیم کی وہ کہاں کے رہنے والی تھی؟ وہ پیلسٹائن کے رہنے والی تھی۔ حضرت ابراہیم جو ہے انہوں نے حضرت اسماعیل کو جب ذبح کرنے کی نیت کی تو وہ کہاں پہ لے کے گئے؟ منا کے مقام پہ، اور اس وقت کیا ڈے تھا؟ 10 ذوالحج،
ایز اے ریزلٹ آف سیکریفائس، وہی جو چیز میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کی کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی نیت کی تو پھر آپ کو تحفۃً جو ہے وہ ایک اور بیٹا عطا کیا گیا تھا جس کا نام اسحاق۔ زمزم جو چشمہ پھوٹا تھا، کہاں پہ پھوٹا تھا؟ مکہ کی وادی میں ہی، جب حضرت اسماعیل جو ہے وہ پیاس سے کافی زیادہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو وہاں پہ چشمہ جو ہے وہ پانی کا ابلا تھا، تو وہ جو ہے وہ زمزم کہلاتا ہے۔ وہیں پہ کیوں اس کو زمزم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا کہ پانی اتنا زیادہ نکل رہا ہے، اس کے ارد گرد انہوں نے اینٹیں بھی رکھی تھیں لیکن پھر بھی پانی نکلتا گیا، پھر حضرت ہاجرہ نے کہا تھا زمزم یعنی ٹھہر جا، تو اسی وجہ سے اس کنویں کا نام جو ہے وہ زمزم پڑ گیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ حجر اسود دیا گیا تھا، ان کو یہ ملا تھا، اور یہ کس نے ان کو لا کے دیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ یہ جنتی پتھر ہے۔ حضرت اسماعیل کے ٹائٹلز کیا ہیں؟ ذبیح اللہ اور ابو العرب، ابو العرب کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اگر ہم انسسٹرز دیکھیں تو وہ حضرت اسماعیل کے تھرو جو ہیں وہ حضرت ابراہیم سے ملتے ہیں۔ اب یہ جو حجر اسود ہے اس کا کلر سفید تھا، یہ جنتی پتھر ہے، جب جنت سے لایا گیا تھا تو اس کا کلر سفید تھا، لیکن اب اسے حجر اسود کہا جاتا ہے، یعنی بلیک سٹون۔ لوگوں کے بوسہ دینے سے جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بلیک ہوتا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تھرڈ پروفٹ تھے، پہلے حضرت آدم، دوسرے حضرت شیس اور تیسرے حضرت ادریس علیہ السلام۔ ان کو ایسٹرونومی کا جو ہے وہ علم حاصل تھا۔ اگر ان کی انوینشن کے بارے میں پوچھا جائے، ان کے پیشے کے بارے میں پوچھا جائے تو پیشے کے لحاظ سے یہ درزی تھے، کپڑے سلائی کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کیا چیز انوینٹ کی تھی؟ سوئی، نیڈل۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ کتنے سال تک جو ہے ڈیڈ باڈی ان کی جو ہے وہ سٹک کے ساتھ کھڑی رہی۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے نا، انہوں نے جنات کو حکم دیا تھا، وہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ تعمیر کر رہے تھے، اسی دوران حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے نا ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی جو ان کی سٹک تھی جس کو پکڑ کے چلا کرتے تھے نا، اس کو پکڑ کے وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے اس کے سہارے سے ہی، تو اس سٹک کو جو ہے وہ دیمک لگ گیا۔ اب جیسے دیمک نے اس لکڑی کو چاٹنا شروع کیا، اور جب وہ ختم ہو گئی، 100 سال جو ہے وہ اس کو ختم ہونے میں لگے تھے، تو تب تک کسی کو نہیں پتہ چلا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے، جو حضرت اسحاق کی آگے اولاد میں سے ہیں، ان کا ٹائٹل ہے اسرائیل، ٹھیک ہے؟ پھر اسی وجہ سے بنی اسرائیل، جو حضرت یعقوب کی آگے قوم تھی، اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور ٹوٹل پروفٹس کتنے گزرے ہیں تقریباً، کیونکہ ایگزیکٹ نمبر تو نہیں بتایا جاتا، 1,24,000، 1,24,000۔ آج کے لیکچر میں ہم اردو کے کچھ MCQs جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ فسانہ عجائب، فسانہ عجائب جو ہے یہ کس کی داستان ہے؟ اس کے رائٹر کون ہے؟ رجب علی بیگ سرور۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند، اب یہ وہی رسالہ ہے جب 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی نا، تو حضرت جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے اس رسالے میں ساری ریزنز مینشن کی تھی، برٹشرز کو بتایا تھا کہ یہ جو ریوالٹ مسلمز نے کیا ہے، جو ہندوؤں نے مل کے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا کیا ریزنز تھے۔ حیات جاوید، یہ کس کی تحریر ہے؟ الطاف حسین حالی کی۔ اچھا، یہ MCQs بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ حیات جاوید ایک کتاب ہے جو الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، لیکن اس میں کس کی لائف سے ریلیٹڈ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں؟ سر سید احمد خان سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ یہ ڈفرینٹ چیزیں وہ اس بک سے ریلیٹڈ پوچھ لیتا ہے کہ حیات جاوید لکھی کس نے ہے؟ الطاف حسین حالی نے، اور اس میں کس کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا ہے؟ سر سید احمد خان۔ اور دوسرا MCQs وہ یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہیں ان کا کس رائٹر کے ساتھ ایک قریبی تعلق تھا، یعنی رشتہ دار تھے وہ، تو سر سید احمد خان الطاف حسین حالی کے یہ رشتہ دار تھے۔ سخندان فارس، یہ تحریر کس کی ہے؟ محمد حسین آزاد کی۔
دل دریا سمندر، یہ تصنیف کس کی ہے؟ واصف علی واصف۔ ان کے جو کلام ہیں ان میں ہمیں تصوف کا ایک رنگ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اردو نثر جو ہے اس میں سب سے قدیم، سب سے پرانی صنف جو ہے وہ کس کی ہے، کون سی ہے؟ کہہ مکرنے۔ اردو ناول نگاری جو ہے اس میں مزاح نگاری کی بنیاد کس نے رکھی؟ رتن ناتھ سرشار نے۔ ٹیڑھی لکیر یہ جو ناول ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ اس کے لکھاری ہیں عصمت چغتائی اور آگ کا دریا۔ یہ بھی ناول بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ پاسٹ پیپرز میں بھی کافی دفعہ پوچھا گیا ہے۔ اس کی رائٹر ہیں قرۃ العین حیدر۔ ڈرامہ جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے؟ گریک زبان، یونانی زبان جو ہے اس کا ورڈ ہے۔ افسانہ ہمارے ہاں کس زبان کے ادب سے آیا ہے؟ انگریزی زبان۔ اور انشائیہ جو ہے وہ کس زبان سے اردو میں متعارف ہوا ہے؟ فرانسیسی زبان، فرینچ لینگویج جو ہے۔ انشائیہ کے موجد کا نام کیا ہے؟ مونتین۔ ڈرامہ اندھیرا اجالا، اس کے ادیب کون ہے؟ یونس جاوید۔ تحریک معاشرے کی کس رویے کا رد عمل ہوتی ہے؟ کہ کسی بھی معاشرے میں اگر کوئی تحریک، کوئی موومنٹ چلتی ہے تو اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں؟ جمود، انتشار یا مایوسی۔ اردو زبان کے حوالے سے پہلی تحریک کا نام کیا ہے؟ علی گڑھ تحریک۔ علی گڑھ تحریک جو ہے اس میں ڈفرینٹ موومنٹس جو ہیں وہ چلائی تھی اردو کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی پروٹیکشن کے لیے۔ مصور غم یہ ٹائٹل ہے، یہ کس ادیب کو ٹائٹل دیا گیا ہے؟ علامہ راشد الخیری کو۔ حاجی بغلول کا کردار کس کا تخلیق کرتا ہے؟ یعنی کس نے اپنی کسی ناول یا بک میں یہ کردار جو ہے وہ لکھا ہے؟ منشی سجاد حیدر حسین نے۔ اردو کے کون سے شاعر تھے جن کو لینن پرائز، اب یہ لینن پرائز نا ایک ایوارڈ ہے، جس طرح نوبیل پرائز ہوتا ہے، لینن پرائز جو ہے یہ رشیا کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو یہ فیض احمد فیض کو ملا ہے۔ ایک پاکستان کی اور پرسنالٹی ہے جس کو لینن پرائز دیا گیا ہے، وہ ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ جو تھے عبدالستار ایدھی، ان کو دیا گیا تھا۔ فیض احمد فیض کو یہ کب دیا تھا؟ 1961 میں۔ اب فیض احمد فیض جو ہے نا، ان سے ریلیٹڈ ایک اور MCQs آتا ہے کہ یہ جو شاعر تھے نا، اگر ان کے پروفیشن سے دیکھا جائے تو یہ فوجی تھے۔ اب ان سے ریلیٹڈ یہ پوچھا جاتا ہے کہ راول پنڈی کانسپیریسی کیس جو ہے اس میں کس شاعر کو مطلب کس سمجھا جاتا ہے کہ کون انوالو تھے، تو وہ فیض احمد فیض ہیں، اور اسی میں پھر جو ہے ان کو جیل کی سزا اور پھر بعد میں جو ہے وہ سزائے موت دی جاتی ہے۔ عورتوں کا سر سید کس کو کہتے ہیں؟ علامہ راشد الخیری کو۔ نظام جنگ، نجم الدولہ اور دبیر الملک یہ کس کے خطابات ہیں؟ غالب کے۔ علامہ اقبال جو ہے ان کو سر کا جو ٹائٹل دیا گیا تھا، سر علامہ اقبال کہا جاتا ہے نا ان کو، تو وہ کب ملا تھا؟ 1922 میں۔ اور کس شہر میں یہ دیا گیا تھا؟ لاہور میں۔ جدید غزل کا امام کس کو کہتے ہیں؟ مولانا حسرت موہانی کو۔ شاعری کی ایک صنف ہے ہائیکو، اس کا تعلق کس ملک سے ہے؟ جاپان سے۔ اردو جو لفظ ہے، جو ہماری زبان ہے نا اردو، یہ کس لینگویج کا ورڈ ہے؟ یہ ترکی زبان کا ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے لشکر، کیونکہ اردو جو زبان ہے جب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں نا، اس کے الفاظ کے بارے میں، تو اس میں مختلف زبانوں کے الفاظ ملے ہوئے ہیں، عربی ہے، انگریزی ہے، فارسی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اس زبان کا نام اردو یعنی لشکر رکھا گیا ہے۔ ابروئے غزل کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ مولانا حسرت موہانی کو۔ شاعر اعظم کس کا خطاب ہے؟ جوش ملیح آبادی۔ اور شاعر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ حفیظ جلندری کو، جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ بھی لکھا ہے۔ طوطئ ہند جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ امیر خسرو کو۔ اردو کا عمر خیام کس کو کہا جاتا ہے؟ ریاض خیر آبادی۔ یہ عمر خیام جو شاعر ہے نا، یہ بہت زیادہ مشہور ہے، یہ ربائی لکھا کرتے تھے۔ ربائی ایک ایسی صنف ہے شاعری کی جس میں کوئی بھی بند جو ہوتا ہے نا وہ 4 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ مصور حقیقت کس کو کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو۔ علامہ اقبال نے جب بار ایٹ لاء کا امتحان پاس کیا تھا تو کس ایئر میں کیا ہے؟ 1907 میں۔ اور کس یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی PhD کی ڈگری حاصل کی تھی؟ میونخ یونیورسٹی سے۔
ان کا جو پہلی نثری تصنیف ہے، کیونکہ علامہ اقبال شاعری بھی کرتے تھے، ساتھ میں انہوں نے نثری تصنیف ایک لکھی تھی اپنی بک، جو کہ علم الاقتصاد ہے، اقتصادیات کہا جاتا ہے اکنامکس کو، تو اکنامکس پہ جو ہے انہوں نے اپنی یہ بک لکھی تھی۔ علامہ اقبال کا جو سب سے پہلا شاعری مجموعہ ہے وہ بانگ درا ہے۔ اچھا، علامہ اقبال کی ہم نا جو شاعری دیکھتے ہیں شکوہ اور جواب شکوہ، اس سے ریلیٹڈ بھی وہ پوچھتا ہے کہ وہ علامہ اقبال کے کس شاعری مجموعے میں موجود ہے، تو وہ بانگ درا میں موجود ہے، شکوہ اور جواب شکوہ دونوں۔ بانگ درا شائع کب ہوئی تھی؟ 1924 میں، اور اس کے کتنے حصے ہیں؟ 3۔ لاسٹ پہ ہم آج کا ٹاسک دیکھیں گے، سینونیمز اور اینٹونیمز۔ فرسٹ ورڈ ہیری، ہیری کا مطلب ہوتا ہے غصہ دلانا، انوائے کرنا، ٹورمنٹ، طنز وغیرہ کرنا۔ میک سم ون ہیپی اس کا اینٹونیم ہے۔ سیکنڈ ورڈ ہیون، محفوظ جگہ، سیف ہیونس، پلیس آف سیفٹی اور ریفیوج، اور اس کا اینٹونیم انسیف۔ ہیوک، تباہی، ڈس آرڈر یا کیوس، اور پیس اس کا اینٹونیم ہے۔ ہیڈ کا مطلب ہوتا ہے توجہ دینا، پے ہیڈ، پے اٹینشن، اور اس کا اینٹونیم ہے ڈس ریگارڈنگ، کسی چیز کو اس میں انٹرسٹ نہ لینا، اس کو پراپر جو ہے ڈیو اٹینشن نہ دینا۔ ہینوس کا مطلب ہوتا ہے سنگین، ایٹروشیس، وکڈ، اور اس کا اینٹونیم ہے مرسیفل۔ ایڈیمز، فرسٹ ایڈیم ہے جیل برڈ۔ جیل برڈ کسی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو عادی مجرم ہو اور جیل میں آنا جانا اس کا لگا رہے۔ اور نوٹوریس، ہیبیچول اوفینڈر۔ سیکنڈ ایڈیم جانڈسڈ آئی، پریجوڈسڈ آئی، یعنی کسی سے حسد کرنا۔ کیپ ایٹ اے بے، کیپ ایٹ اے بے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے ایک خاص ڈسٹنس پہ رہنا۔ کک اپ ارو، کک اپ ارو کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کوئی جھگڑا شروع کر لینا، ٹو کاز اے کوارل۔ لاک، اسٹاک اینڈ بیرل، لاک، اسٹاک اینڈ بیرل کا مطلب ہوتا ہے تمام چیزیں، ساری چیزوں کو انکلوڈ کرنا، ود آل اٹس تھنگس۔ لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ سندھ اسمبلی جو ہے پاکستان میں، سندھ جو پروونس ہے اس کی جو لیجسلیٹیو اسمبلی ہے اس میں ٹوٹل کتنی سیٹس ہیں؟ 168، جس میں جنرل سیٹس جو الیکشن کے ذریعے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں وہ 130 ہیں، اور ویمن کی 30 اور مائنورٹیز کی 8۔ اب یہ جو سیٹس ہیں نا یہ ریسنٹلی چینج کی ہیں، ویمن کی اب سیٹس ہیں 29، اور مائنورٹیز کی یعنی ویمن کی جو ایک کم کی ہے نا وہ مائنورٹیز میں ایڈ کرتی ہے، تو اب مائنورٹیز کی 9 سیٹس ہیں۔